بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا نماز کے اوقات کے متعلق۔ نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں، اس میں صرف ہم نے اوقات پڑھے تھے کہ کس نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہوگا۔ پھر ہم نے اسی میں دوسری چیز پڑھی تھی نماز کے ممنوع اوقات، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ ہر قسم کی نماز، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، نفل ہوں، یا اسی طرح سے جنازے کی نماز ہو یا سجدہ تلاوت ہو۔ وہ 3 اوقات تھے: سورج نکلتے وقت، طلوع شمس، نمبر 2 ٹھیک دوپہر کے وقت، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، استواء شمس اس کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر مشہور ہے وہ زوال کے وقت کے لیے۔ تیسرا سورج متغیر ہو جانے سے ڈوبنے تک۔ البتہ اسی دن کی نماز عصر سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز ہوگی تو وہ مغرب سے پہلے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے، وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ البتہ ایک چیز تھی جو میں نے اس میں مزید بیان کرنی تھی، جو یہ دوپہر کا وقت ہے، جو استواء شمس کا وقت ہے، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت کا جو وقت ہے، اس کے متعلق ایک قول ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نفل نماز پڑھنا زوال کے وقت میں یا استواء شمس کے وقت میں، صرف نفل پڑھنا اور صرف جمعہ کے دن، اس کی اجازت وہ دے دیتے ہیں۔ باقی تینوں اوقات جو ہیں، سورج نکلتے وقت جو طلوع شمس ہے، کسی کے نزدیک اجازت نہیں ہے۔ پھر دوپہر کا وقت جو ہے، ایک قول ہے ان کا، اور بعض روایات، کچھ ایسی روایات ہیں جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف کا قول ہے کہ استواء شمس کے وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہو، اس وقت صرف جمعہ کے دن اور صرف نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ جمعہ کے علاوہ، اور جمعہ کے دن بھی نفل کے علاوہ فرض نماز یا اور کوئی نماز آپ ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تیسری، سورج کے متغیر ہو جانے، یعنی سورج کا رنگ جب تبدیل ہو جاتا ہے، جو عصر کے بعد سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھی نہیں جا سکتی ہے سوائے اسی دن کے عصر کے۔ بہرحال یہ تفصیل سے آ چکا تھا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں سے مکروہ اوقات، ان کے علاوہ بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ 9 اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ جو مکروہ اوقات ہیں، ان میں نوافل نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، فرائض مکروہ نہیں ہے۔ ان اوقات میں کسی فرض کی قضا، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت جائز ہے۔ یعنی ان مکروہ اوقات میں اگر فرض کی قضا کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ وہ 9 اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، صبح صادق کے بعد سے نماز فجر تک کا وقت، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر فجر کی نماز تک، یعنی فجر کی جماعت جب فرض آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک سوائے فجر کی 2 سنتوں کے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں وہ مکروہ ہے۔ کب؟ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے، عموماً وقت پر ہی ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر فجر کی جماعت کھڑے ہونے تک صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام نمازیں مکروہ ہیں۔ نمبر 2، نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کا وقت۔ فجر کی نماز ادا کر لی آپ نے، جماعت ادا کر لی، فرض ادا کر لیا، اس کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، طلوع شمس، وہاں تک اور کوئی نفل آپ ادا نہیں کر سکتے۔ نہ فجر کی فرائض سے پہلے سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ فجر کی فرض نمازوں کے بعد
کوئی اور سنت یا نفل نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یا کسی شخص نے سوال بھی کیا تھا پچھلے سیشن میں کہ اگر کوئی قضا نماز ہو تو اس کو ادا کیا جائے گا یا نہیں، تو اس کو ہم ادا کر لیں گے۔ ہم نے پڑھا اس میں قضا نماز جائز ہے، نماز جنازہ بھی جائز ہے، سجدہ تلاوت بھی جائز ہے، صرف نفل اس میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کا وقت۔ نمبر 3، نماز عصر کے بعد سے سورج متغیر ہو جانے تک کا وقت۔ عصر کی نماز جب ہو جائے تو اس عصر کی نماز کے بعد سے جب سورج تبدیل ہونا شروع ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ مکروہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب جب سورج متغیر ہونا شروع ہو گیا تو وہ ممنوع اوقات میں چلا گیا، اس میں نماز پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، فرض نماز کی اقامت کہے جانے کے بعد، جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے، فرض نماز کی جس کو عموماً کہتے ہیں تکبیر، جب فرض نماز کی تکبیر کہی جائے اس کے بعد اب کوئی بھی سنت پڑھنا، نفل پڑھنا کی اجازت اب نہیں ہے۔ نمبر 6، امام کے جمعہ کے روز جس وقت خطبے کے لیے اٹھے اسی طرح حج، نکاح اور عیدین کے خطبے کے وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب امام جمعے کے لیے یا عید کے لیے یا نکاح کے لیے جب وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد سے اب نماز پڑھنا مکروہ ہے، اب کوئی نفل نماز آپ نہیں ادا کر سکتے۔ اس سے مراد ہے جو عربی والا خطبہ ہم دیتے ہیں، جو اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے دن، جو اردو میں ہم تقریر کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 7، نماز عیدین سے پہلے چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں، عید کی نماز ہو چاہے گھر میں عید کی نماز سے پہلے چاہے گھر میں نفل پڑھنا چاہے یا مسجد میں یا عیدگاہ میں، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز عیدین کے بعد مسجد میں، یعنی عید کی نماز پڑھ لی عیدگاہ میں یا مسجد میں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن گھر میں اگر نفل پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 8، عرفہ اور مزدلفہ میں جن نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے ان کے درمیان نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو۔ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نمازوں کے درمیان ظہر اور عصر، عرفہ میں ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد عصر کی پڑھنی تھی، اس کے درمیان آپ نے نفل نماز پڑھ لی، یہ نفل نماز پڑھنا ان دونوں کے درمیان مکروہ ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز ادا کرنی تھی، ان کے درمیان کوئی نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ مکروہ ہے۔ نمبر 9، جب کسی فرض نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو تو اس فرض کو چھوڑ کر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب نماز کا وقت بالکل قریب آ چکا اور تھوڑا سا وقت رہ چکا ہے، یعنی اب وقت اتنا صرف ہے، یعنی مان لو 5 6 7 منٹ ٹوٹل رہیں گے، وقت ختم ہونے میں صرف 5 سے 7 منٹ کا وقت ہے، جتنا عموماً کسی انسان کو فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہے۔ اگر صرف اتنا وقت بچا ہے تو پھر اس وقت میں فرض کو چھوڑ کر کوئی اور نفل نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت اسی فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے پڑھے 3 ممنوع اوقات: صبح سورج نکلتے وقت، طلوع شمس، پھر استواء شمس جب سورج بالکل سر پہ کھڑا ہو، پھر جب سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، غروب شمس کے وقت، یہ 3 اوقات ممنوع ہیں، نہ نماز پڑھنے کی اجازت، نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت، نہ سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھے 9 اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب 3 اوقات اور ایسے ہیں جن میں ہر نماز مکروہ ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ 3 اوقات، یا آپ اس کو یوں بھی پڑھ لیجئے، 3 سچویشنز، 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہر نماز مکروہ ہے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو۔ نمبر 1، جب پیشاب یا پاخانہ کا دباؤ ہو، جب پریشر محسوس کر رہے ہوں پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے،
تو اس صورت میں چونکہ انسان کا دماغ نماز کی طرف کم لگے گا، زیادہ دھیان پیشاب و پاخانے کو روکنے کی طرف رہے گا، اس لیے نماز میں خشوع خضوع حاصل تو ہوگا نہیں۔ جب خشوع خضوع حاصل نہیں ہوگا تو پھر اس نماز کے ادا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، وضو کر لے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے، وضو کر لے، اور پھر آرام سے اطمینان سے نماز ادا کر لے۔ دوسری چیز، جب کھانا موجود ہو اور طبیعت اس کی طرف راغب ہو، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ جب کھانا موجود ہے، ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا ہے اور ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہو، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ انتہائی بھوک کے عالم میں ہیں، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، تو اس بھوک کی شدت میں آپ کا نماز کی طرف کنسنٹریشن کرنے کی کا جو ہے کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد نماز ادا کر لی جائے۔ دوسری صورت، آپ کے سامنے بہترین پکوان رکھے گئے ہیں، بہترین قسم کے کھانے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جن کی خوشبو یا جن کی لذت آپ محسوس کر پا رہے ہوں، اور طبیعت آپ اس کی طرف مچل رہی ہو۔ بسا اوقات ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف انسان بالکل مچل جاتا ہے کہ میں اسے کھا لوں، اور بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے جب تک انسان اس کو کھا نہ لے۔ تو پھر ان دونوں صورتوں میں پہلے وہ کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ تیسری صورت، ایک سمجھ لیجئے، تیسری ایک صورت یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہے اور وہ آپ کا روٹین ٹائم ٹیبل ہے، یعنی آپ کا نماز کے بعد کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، نماز کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں، چاہے آپ کسی سکول میں ہو، بورڈنگ میں ہو، مدرسے میں ہو، یا کہیں بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک منظم نظام بنایا گیا ہے کہ نماز ہے، اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے، تو آپ کی طبیعت اب کھانے کی طرف کتنی ہی مائل ہو، اب آپ کے لیے نماز ادا کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نفس، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہی مجھے کھانا ملے گا، اس سے پہلے مجھے کھانا ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آٹومیٹیکلی آپ کا فوکس کھانے کی طرف سے ہٹ کر نماز کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایک روٹین، ایک عادت ہوتی ہے، اور جس چیز کی عادت ہوتی ہے انسان کا دماغ اس کو خود بخود اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جماعت کی حضوری ہے اور کھانے کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، وقت مقرر ہے، تو پھر پہلے نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد پھر کھانا کھا لیا جائے۔ اسی طرح ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ بھوک کے عالم میں ہیں اور بہت زیادہ بھوک ہے، تو پھر اس صورت میں یہ اس پورے مسئلے کا انحصار آپ کے خود اپنے فیصلے پر ہوگا۔ اگر آپ کی طبیعت اس کھانے کی طرف اتنی زیادہ مائل ہو رہی ہے کہ آپ جماعت کو ترک کر کے، جماعت کو چھوڑ کر، جماعت میں شامل نہ ہو کر، آپ سمجھتے ہیں کہ میں جماعت میں اگر شامل ہو گیا میں جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اس صورت میں کھانا کھانے کی اجازت آپ کے لیے ہوگی۔ لیکن بہتر اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہوں تو پہلے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ یہ جو موجود ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، الگ الگ تنہا طور پر نماز پڑھ رہے ہو۔ جب جماعت کا ہے تو پھر میں نے آپ کے سامنے دونوں سچویشن رکھی کہ یا تو آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا شیڈول ہے، تو پھر آپ شیڈول کو فالو کریں اور پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں۔ یا اسی طرح سے آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں یا بہت اچھا کھانا ہے لیکن جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ آپ کے سپرد ہوگا کہ آپ کی طبیعت کیا جماعت کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیا آپ نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے تو طبیعت اسی کی طرف راغب ہوتی ہے، لیکن آپ وہاں سے اٹھ کر جب مسجد کے لیے نکل جائیں تو راستے کی جو تازہ ہوا ہے اس کی وجہ سے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے تو پہلے پھر نماز ادا کر لیں، وہ بہتر ہے۔ تیسری سچویشن، کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی طرف طبیعت راغب ہو اور اس سے نماز کے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو، کوئی ایسا سبب پایا جائے، جیسے ہم نے اوپر والے دو اسباب، یہ اس کو آپ ایک اصول، ایک قاعدے کے طور پر مان کے چلو۔ پیشاب یا پاخانہ تھا، یہ بھی ایک سبب تھا، ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح کھانا موجود ہے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہے،
تو پھر وہ یہ بھی ایک سبب تھا کہ آپ نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اور بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ گھومنے چلے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پتھر یا جو زمین ہے وہ ڈھلان قسم کی ہے، جس میں آپ کو بالکل جو ہے مضبوطی کے ساتھ اور پورا زور لگانا پڑ رہا ہے کھڑے ہونے کے لیے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ڈھیلا پڑ گیا میں گر جاؤں گا، تو پھر اس جگہ نماز پڑھنے وہ بھی ایک ایسا سبب ہے جہاں کی طرف آپ کی طبیعت راغب ہو جائے گی۔ اب نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کے بجائے آپ کا سارا دھیان اس جگہ کھڑے ہونے پر ہوگا۔ یا اسی طرح کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر سردی بہت زیادہ ہے اور آپ سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، تو آپ کا سارا کنسنٹریشن، سارا فوکس، سارا خشوع و خضوع اسی جو ہے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے میں ہے، اور یا کسی اونچی جگہ پر، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، دشمن کا خوف ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا دھیان دوسری چیز کی طرف ہو، نماز کے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں پہلے اس سبب کو، اس ریزن کو ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اوقات تھے۔ اب دیکھ لیجئے یہاں سے مستحب اوقات کیا ہے، یعنی کن اوقات میں نماز کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے سب سے پہلے نماز فجر کی بات ہوگی کہ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو اس کو مستحب قرات کے ساتھ دوبارہ پڑھا جا سکے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے مناسب قرات کس کو کہتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس میں فجر اور ظہر ان میں قرات تھوڑی لمبی کی جائے گی باقی 3 نمازوں کے بنسبت۔ پھر ظہر اور عشاء ان میں مغرب کے بنسبت تھوڑی لمبی قرات کی جائے گی، اور مغرب اس میں سب سے مختصر قرات کی جائے گی۔ اس کی تفصیل بھی ہے، اس کو ہم مسنون قرات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا، کہیں سنا بھی ہوگا، اوساط مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل، طوال طویل سے نکلا جس کے معنی لمبا، مفصل یہاں پر صورتوں کے معنی میں ہے جس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر مرادیں ہیں وہ صورتیں جو جو ہے طویل ہیں، تھوڑی لمبی صورتیں ہیں۔ ان کو یہ ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، تقریباً آپ حفظی قرآن جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اس میں آپ 1 سے 2 صفحے آپ لے لیجئے کہ 1 سے 1.5 صفحے کے درمیان، 2 صفحوں کے درمیان کم از کم قرات آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں طوال مفصل۔ ٹھیک ہے، اور یہ طوال مفصل کب کب کی جائے گی؟ فجر میں اور ظہر میں۔ فجر میں تو عموماً امام صاحب طوال مفصل کی قرات کرتے ہیں، لیکن ظہر میں چونکہ مقتدی سننے والے نہیں ہوتے ہیں تو ظہر میں عموماً جو ہے مختصر قرات ہی کی جاتی ہے، حالانکہ مسنون قرات ظہر میں طوال مفصل کی ہے، لمبی قرات کی جائے گی ظہر کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہے عصر اور عشاء، ان میں اوساط مفصل، اوساط وسطن سے نکلا ہے یعنی درمیان، ٹھیک ہے، میڈیم سائز کی قرات کی جائے گی۔ میڈیم سائز کیا ہوگا؟ سورہ بروج کے بعد سورہ طارق آتا ہے، تو سورہ طارق سے لے کر لم یکن الذین یہاں تک کی جو صورتیں ہیں، سورہ بینہ، اتنی صورتوں کی قرات کرنا، یا اس میں سے کوئی صورت کی قرات کرنا، اس کا انتخاب کرنا، یہ ہیں اوساط مفصل۔ اوساط مفصل، ٹھیک ہے، پہلی تھی طوال مفصل یعنی لمبی قراتیں، حفظی قرآن کے اعتبار سے 1 سے 2 صفحے تقریباً کم از کم، یا نارمل اس کے ایوریج میں۔ ٹھیک ہے، پھر جو فجر اور ظہر میں قرات کی جائے گی، پھر عصر اور عشاء میں اوساط مفصل قرات کی جائے گی، یعنی سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک، یعنی 1 صفحے سے کم اور آدھے صفحے سے زیادہ۔ اگر آپ اوسط نکالیں گے تو حفظی قرآن کے اعتبار سے آدھے صفحے سے زیادہ اور 1 صفحے کے درمیان کی قرات کی جائے گی ظہر، یہ عصر اور عشاء کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں اوساط مفصل۔ پھر ہے قصار مفصل۔ قصار کثیر سے نکلا، کثیر کے معنی چھوٹا، تو چھوٹی صورتیں،
مختصر قرات جو آدھے صفحے سے کم ہو، حفظی قرآن میں آدھے صفحے سے کم کوانٹٹی کی جو صورتیں ہوں گی یا اس جیسی آیتیں، ان کو ہم کہیں گے قصار مفصل، ٹھیک ہے، کہ بہت چھوٹی صورتیں. یہ لم یکن الذین کے بعد سورہ زلزال آتی ہے، تو سورہ زلزال سے لے کر سورہ والناس تک یا اس کے سائز کی کوئی بھی قرات کہیں سے بھی قرآن کریم میں ان کے سائز کی قرات یعنی آدھے صفحے سے کم قرات کی جائے گی مغرب کے اندر. یہ تین ہیں، ان کو مسنون قرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ اگر نماز فاسد ہو جائے تو اس کو مستحب قرات کے ساتھ دوبارہ پڑھا جا سکے. فجر میں ہمارے نزدیک تاخیر کرنا مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا اہل حدیث حضرات کے نزدیک فجر میں تعجیل کرنا، جلدی فجر کو پڑھنا، یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا فجر کا جو وقت ہے وہ وقت کہاں سے ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر جو ہے طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج طلوع ہونے تک صبح صادق. اب اس کے درمیان کہیں بھی پڑھ لیں فجر کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اب بہتر کون سا وقت ہے؟ اہل حدیث حضرات اور شوافع حضرات کہتے ہیں کہ جو اول وقت ہے اس میں نماز ادا کی جائے گی. شوافع حضرات جو ہیں ان میں ہر نماز کے لیے اول وقت کو وہ ترجیح دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اول وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اور جو آخری وقت ہے وہ عفو اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عفو ہے. پھر ٹھیک ہے، اور بسا اوقات اس عفو میں تقصیر بھی ہو سکتی ہے. یہ ان کی ایک پھر دلیل بھی ہے کہ اگر انسان اول وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے گا اور اول وقت کا عادی ہوگا تو اگر وہ تھوڑی تاخیر سے بھی اٹھ جائے تو آخر وقت سے پہلے کم از کم جاگ جائے گا اور نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آخر وقت میں نماز ادا کرنے کا عادی ہو تو ہو سکتا ہے اگر وہ کبھی اس سے نماز چھوٹ جائے، اس سے غفلت برت جائے اور اس سے نماز قضا ہو جائے گی. یہ اہل حدیث حضرات اور شوافع کی دلیل ہے، حدیث بھی ہے اور باقی. لیکن ہمارے نزدیک جو فجر کی نماز ہوگی اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنا اس میں لوگوں کے جماعت میں شامل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لوگ عموماً فجر میں دیر سے اٹھتے ہیں، صبح کے وقت دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں. اگر جلدی نماز ادا کر لی جائے تو اتنا جلدی اٹھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. صرف وہی لوگ اتنا جلدی اٹھتے ہیں جو عموماً پھر جو ہے تہجد بھی پڑھتے ہوں. آخر وقت کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں اور تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ جو فجر کا وقت ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت رہتا ہے عموماً عام طور پر. تقریباً صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ اوسطاً آن ایوریج 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو ایک شخص جو 1.5 گھنٹے پہلے جاگے، دوسرا شخص جو 1 گھنٹے کے بعد جاگے، تو لوگ جو ہے عموماً تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے دوسرے والے آپشن کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے کے بعد جو ہے ادا کر لیں گے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اکثر مساجد میں فجر کی نماز جو ہوتی ہے اس کی جو جماعت ہوتی ہے وہ آخر وقت میں ہوتی ہے. تو اب کتنا دیر، کتنے آخر وقت تک ہم اس کو لے جا سکتے ہیں؟ اس کو ہم لے جا سکتے ہیں اتنے دیر تک کہ اگر اس کے بعد مناسب قرات جو مستحب قرات ہے اگر اس کے ساتھ دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے تو پڑھی جا سکتی. یعنی مان لو امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی اور نماز اب سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، تو اب اس میں دوبارہ سے مستحب قرات کی جا سکے اتنا وقت ہونا چاہیے جو عموماً فجر میں لگتے ہیں، یعنی 10 سے 15 منٹ کا وقت لے لیجیے آپ. تو آپ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ کا وقت مزید بچا رہنا چاہیے. تو اگر آپ 15 منٹ دوبارہ نماز پڑھنے کے لے لیں، 15 منٹ پہلی نماز کے لے لیں، تو تقریباً آدھے گھنٹہ کا وقت، یعنی آخر جو طلوع آفتاب ہوگا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی فجر کا وقت جو ہے وہ مستحب وقت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر میں تھوڑا تاخیر کیا کرو. ٹھیک ہے، اسفروا بالفجر، کہ فجر میں اسفار کرو، یعنی جب روشنی ظاہر ہونے لگے پھر اس کے بعد نماز ادا کرو. بہرحال دوسرا نماز ظہر گرمیوں میں دیر سے پڑھنا اور سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب ہے.
سردیوں میں ظہر کو جلدی ادا کر لیں، اور جب گرمیاں ہوں تو گرمیوں میں پھر جو ہے اس کو دیر سے ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ بھی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے۔ آپ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابردو بالظہر، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کرنے کا مطلب، اب جب آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمیاں ہوتی ہے تو ان گرمیوں میں جو ظہر کا وقت عموماً جو ہمارے یہاں جو ایک کلچر سا چلا ہے کہ ظہر کا وقت 1:30 ہے تو وہ 1:30 رہے گا، اس میں اوپر نیچے کرنا ہم جو ہے بڑی گستاخی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو گرم علاقے ہیں تو آپ اگر ان میں دیکھو گے تو ان میں ظہر کا وقت فلیکسیبل اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 1:30 کے وقت گرمی کا جو دھوپ کا جو سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا مؤخر کیا جاتا ہے، اس کو لیٹ کیا جاتا ہے، تھوڑی تاخیر سے نماز ادا کی جاتی ہے، تاکہ اس میں لوگوں کو جماعت حاصل کرنے یا مسجد میں آنے کے لیے تکلیف یا مشقت زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قول ہے کہ اس کو کیا کرو، ٹھنڈا کر کے ظہر کو پڑھنا ہے، یعنی جب تھوڑی دھوپ میں تھوڑی نرمی پیدا ہو جائے، تھوڑی ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اس وقت آپ ظہر کی نماز کو ادا کر لیں۔ تیسرا وقت آ گیا نماز عصر کا۔ ہر زمانے میں سردی ہو گرمی ہو اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر سورج میں تغیر نہ آنے پائے۔ سورج بدلنے سے پہلے، سورج کی میں جو اس کی روشنی میں تبدیلی آنے سے پہلے اس میں تاخیر کرنا، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عصر کا وقت ہے اس کے بعد، اس عصر کی فرض نمازوں کے بعد کوئی نفل نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں تاخیر کرنا بہتر ہے، تاکہ جس نے نفل نماز پڑھی ہو وہ فرض سے پہلے اس کو وقت ملے۔ عموماً اس میں بھی ہم جو ہے مستحب وقت کو ترک کر دیتے ہیں اور ہم عصر کو بالکل ابتدائی وقت میں ہی ادا کرتے ہیں۔ تیسرا نماز مغرب۔ ہر زمانے میں نماز مغرب کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے، اور یہ میں نے آپ کو جب ہم نے اوقات بیان کیے تھے اس وقت بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مستحب وقت ہے مغرب کا وہ صرف اتنا ہے جس میں 3 رکعت فرض ادا کی جا سکتی ہوں، اتنا ہی وقت جو ہے مستحب ہے۔ اس کے بعد یعنی 5 منٹ دیر سے اگر آپ نماز ادا کریں تو مستحب وقت سے آپ نکل رہے ہیں، پھر آپ عام وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لیکن ہمارے یہاں شفق، جو میں نے کہا تھا جو روشنی سورج غروب ہونے کے بعد جو روشنی نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، وہ روشنی کے غائب ہونے تک آپ نماز پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی پڑھ لیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ نماز عشاء 1/3 رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی ثلث اللیل، یعنی اگر آپ رات کے 3 حصے کر لیں۔ رات کے 3 حصے کب سے کریں گے آپ؟ جو ہی مغرب ہو گیا وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، جو ہی صبح صادق ہو گیا وہاں تک رات چلتی ہے، یا صبح طلوع شمس تک، ٹھیک ہے۔ اس رات کو آپ دیکھیں گے، مان لو 12 گھنٹے بنتے ہیں تو 12 گھنٹے کو 3 حصے پر ڈیوائڈ کریں گے، 4 گھنٹے کے 3 حصے بن گئے، تو ایک حصہ جو ہوگا اس کو کہیں گے ہم 1/3، 1/3، 3 میں سے ایک حصہ، اس میں نماز عشاء کو وہاں تک تاخیر کرنا یہ ہے مستحب۔ اور 1/3 رات کے بعد آدھی رات ہونے تک مباح ہے، جائز ہے، یعنی تم مباح ہم نے پڑھ لیا، کرو تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، چھوڑ دو تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اس وقت میں نماز آپ ادا کرنے جاؤ تو اس تاخیر کرنے کی وجہ سے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، اور یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وقت میں باقی جو نماز آپ کی ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اور آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک مکروہ ہے۔ آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک، اس میں پھر نماز مکروہ کا وقت، عشاء کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی ادا ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی تھوڑی سی کراہت اس کے اندر آ جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ اتنی تاخیر آپ عشاء میں کریں، اس لیے کہ عشاء کا وقت جو ہے، یا عشاء جو ہے جس کو آپ عموماً سمجھتے ہیں وہ شام کے وقت ہے، وہ صبح کے وقت نہیں ہے، تو اس کو شام ہی کے وقت میں ادا کیا جائے، صبح تک اس کو مؤخر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو عشاء کی نماز ہے یہ 1/3 تک مستحب ہے، ان کے نزدیک بھی 1/3 تک ہی مستحب ہے، ٹھیک ہے، ثلث اللیل تک۔ اس کے علاوہ وطر
اگر بیدار ہونے پر بھروسہ ہو تو رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہیے تہجد کے ساتھ، لیکن اگر بیدار ہونے کا اندیشہ نہ ہو، آپ کو ڈر ہے کہ میں بیدار نہیں ہوں گا، تو پھر اس صورت میں اس کو عشاء کے ساتھ ہی ادا کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وطر کا وہی وقت ہے جو عشاء کا ہے، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک یہ مکمل سارا وقت عشاء کا ہے، تو وطر کا بھی یہی وقت ہوگا۔ لیکن وطر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، پہلے عشاء پڑھی جائے گی، اس کے بعد وطر پڑھی جائے گی، وطر کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے اذان اور اقامت۔ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، اس کو بھی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اذان اور اقامت نماز با جماعت کی اطلاع دینے کے لیے خاص الفاظ کے ذریعے پکارنے کو اذان کہتے ہیں۔ جماعت با جماعت نماز ادا کرنی ہو، اس کی اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے خاص الفاظ کے ذریعے، جس کو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو خاص الفاظ ہم ادا کرتے ہیں اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور جماعت کے کھڑے ہونے کے وقت اذان کے الفاظ کو دہرانے کا نام اقامت ہے۔ اذان ہی کے الفاظ کو دہرایا جائے، لیکن کب؟ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، جس کو عموماً ہم تکبیر کہتے ہیں، تو اس کا اصل نام اقامت ہے، ٹھیک۔ صرف اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوگا جو آگے ہم پڑھیں گے۔ اذان ہر فرض کے لیے سنت مؤکدہ ہے، خواہ نماز ادا ہو یا قضا ہو، نمازی مقیم ہو یا مسافر، اکیلا ہو یا بہت سے۔ اسی طرح سے اقامت بھی تمام فرض نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ جب بھی فرض نماز کا وقت آئے گا، اس کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہیں، یعنی جن میں تاکید کی گئی ہے سنتوں میں، پھر چاہے انسان نماز ادا کر رہا ہو، فرض نماز، یا قضا کر رہا ہو، یا اسی طرح سے نماز پڑھنے والا مقیم ہو یا مسافر ہو، اسی طرح سے نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ہر صورت نماز فرض نماز ادا کرنے کے لیے یا قضا کرنے کے لیے یا قصر کرنے کے لیے، کوئی بھی سچویشن ہو فرض نماز کی، اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے اذان کے الفاظ، میں اس کو تھوڑا جلدی پڑھ لوں گا، آپ اس کو آرام سے پھر بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر 2 مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ اکبر دو بار جو اللہ اکبر ہے یہ ایک جملہ مانا جائے گا، تو اس کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر کو 4 بار پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو شہادت اولا کہا جاتا ہے، پہلی گواہی۔ پھر شہادت ثانیہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آگے شہادت ثانی، 2 شہادتیں ہم دیتے ہیں نماز کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا کے معنی آؤ، علی الصلاۃ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ یہ اذان آپ سنتے رہتے ہیں، ترجمہ آپ بعد میں پھر تفصیل سے دیکھ لیجیے گا۔ اذان کا طریقہ، اذان دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا کسی اونچی جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، قبلے کا قبلے رخ ہو جائے، اور اونچی جگہ جہاں سے آواز زیادہ پہنچتی ہو، یہ مستحب تھا، ٹھیک ہے۔ میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب پہلے زمانے میں آواز پہنچانے کے لیے انسان کی جو نیچرل وائس ہے وہی ہوتی تھی، اس سے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی، تو بہتر اور زیادہ آواز دور تک پہنچنے کے لیے مناسب ہی ہوتا تھا کہ اونچی جگہ سے اذان دی جائے جہاں سے آواز دور تک پھیلے۔ لیکن اب چونکہ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ ہے، مائکس کا زمانہ ہے، تو اب آپ اندر بیٹھ کے اذان دیں یا چھت پہ اذان دیں، وہ دونوں صورتوں میں اس کی آواز برابر ہی باہر جائے گی۔ اس لیے اب میں نے جو اونچی جگہ پر
بیٹھنا جو مستحب تھا اب وہ مستحب اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 2، شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں دے کر اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے کہیں۔ جو شہادت کی انگلی ہے، جن کو جو ہے ہم یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے ان کو کانوں کے اندر ڈالنا ہے، اور پھر انسان زور زور سے، بلند آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ نماز، یعنی الفاظ کو آرام آرام سے دہرائے، جلدی نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اذان میں ٹھہر ٹھہر کر اذان پڑھو اور اقامت جلدی جلدی ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، وہ جلدی جلدی ادا کی جاتی ہے، اور جو اذان ہوتی ہے اس میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملے کو آرام سے اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ حی علی الصلاح کے وقت دائیں جانب منہ پھیرے، اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا چاہیے، کہ جب انسان حی علی الصلاح کہے تو انسان اپنا منہ دائیں جانب پھیر کر حی علی الصلاح کہے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں جانب منہ کر کے حی علی الفلاح کہے۔ تو یہ پہلے جو طریقہ ہوتا تھا وہ مؤذن کے لیے ایک کمرہ بنایا جاتا تھا، اذان کے لیے کمرہ بنایا جاتا تھا مسجد کے اوپر، اور وہاں سے اذان دینے کے لیے اس میں کھڑکیاں ہوتی تھی۔ تو اذان دینے کے لیے مؤذن اذان دیتا تھا تو حی علی الصلاح کے لیے وہ اس کے لیے دائیں جانب کی کھڑکی ہوتی تھی، ان کو بھی اس طرف آواز پہنچتی تھی، اور بائیں جانب کی کھڑکی ہوتی تھی حی علی الفلاح کہہ کر، وہاں کی طرف دیکھ کر وہاں کی طرف بھی آواز پہنچ جاتی تھی، اور باقی اذان سامنے کی طرف ہوتی تھی، سامنے والوں کو بھی اس کی آواز آتی تھی۔ لیکن چونکہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے، متواتر طریقہ ہے، اب لاؤڈ سپیکر کے زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، ہم لاؤڈ سپیکر میں دائیں یا بائیں جانب نہ مڑیں۔ یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، متواتر طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان حی علی الصلاح کے وقت دائیں جانب مڑے اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں جانب مڑ لے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، 2 بار کہے۔ باقی جو جملے نماز میں ہیں ان کو بھی 2 بار دہرایا جاتا ہے، تو حی علی الصلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس کو بھی، اس جملے کو بھی 2 بار دہرائے۔ اصل میں یہ اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جب اذان مشروع ہوئی تھی تو اس اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو یا مدینہ والوں کو جگانے کے لیے آپ حی علی الصلاح، یہ جو ہے صبح، جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو وہ جو ہے باہر سے آواز لگایا کرتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جو ہے زور زور سے یہ جملہ دہراتے تھے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا اجعلہ فی اذانک، کہ اس جملے کو اپنی اذان میں شامل کر لو۔ چنانچہ اب فجر کی اذان میں اس جملے کو بھی دہرایا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں جو اذان تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد دیکھ لیجئے ایک چیز اس میں رہ گئی، جو اذان ہے اس میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 2 جملے ہیں، 2 گواہیاں ہیں، اس میں بعض لوگوں کے یہاں ترجیح کی جاتی ہے۔ ترجیح ہا کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ۔ ترجیح ہا کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو راجح قرار دینا، اہمیت دینا، اس کو ترجیح، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کام کو اس کام پر زیادہ ترجیح ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ترجیح عین کے ساتھ، رجوع کرنا، پلٹنا۔ ترجیح مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کیا اس کو دوبارہ کریں۔ تو ان 2 جملوں میں ترجیح ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ ترجیح کا مطلب کہ 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے مؤذن آہستہ سے کہے گا، اس کے بعد جس بلند آواز سے وہ اذان دے رہا تھا اسی بلند آواز سے اب وہ زور سے 2 بار دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ 2 بار آہستہ،
2 بار زور سے، مطلب یہ 2 جملے وہ 4 بار دہرائے گا، صرف 2 بار نہیں۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں، اور یہ ترجیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ترجیح کی جائے گی، ہمارے نزدیک ترجیح نہیں ہے، احناف کے نزدیک ترجیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ یہ بات مجھے بھول گئی تھی، مجھے ابھی یاد آ گئی۔ اب دیکھ لیجئے اس کے بعد اقامت۔ اقامت کے بھی وہی الفاظ ہیں جو اذان کے ہیں، البتہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، یہ 2 بار دہرایا جائے گا۔ اقامت کہتے وقت نہ کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں گی، اور نہ دائیں بائیں جانب رخ کیا جائے گا، اور نہ آواز کو بلند رکھا جائے گا۔ اذان میں اور اقامت میں جو بنیادی فرق ہیں، ان فرقوں میں سے 3 فرق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اذان میں کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں گی، اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور سے اذان دی جائے گی۔ اقامت میں کانوں میں انگلیاں ڈالنی نہیں جائیں گی، بلکہ ہاتھ نیچے کی طرف ہوں گے اور اقامت کہی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، حی علی الصلاح میں دائیں جانب اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب۔ اذان میں تو جو ہے اپنی گردنوں کو موڑا جائے گا، لیکن اقامت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح دائیں بائیں جانب نہیں موڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آواز کو بھی بلند نہیں کیا جائے گا۔ اذان کے لیے جتنا زور سے آپ آواز کو بلند کریں گے اتنا بہتر ہے، لیکن اقامت کے لیے اپنی آواز کو جو ہے طویل جو ہے بہت زیادہ زور سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ جتنی جماعت ہو ان تک آواز پہنچ جائے اتنی ہی آواز سے اقامت کی جائے گی، اس سے زیادہ زور سے چلانا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہے اذان۔ اور اسی طرح ایک فرق میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جائے گی، جبکہ جو اقامت ہے اس کو جلدی جلدی ادا کیا جائے گا۔ اذان و اقامت کا جواب۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اس اذان کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اقامت ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینا واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ دے دیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ جواب نہ دیں تو اقامت کا جواب نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن جو الفاظ کہے، سننے والا بھی انہی الفاظ کو دہرائے، سوائے اس بات کے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ صدقت، تو نے سچ کہا، و بررت، اور اچھی بات کہی۔ یہ الصلاۃ خیر من النوم جب فجر میں آپ سنیں گے تو اس وقت آپ جواب دیں گے صدقت و بررت۔ باقی جو اللہ اکبر امام اذان دینے والا کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان دینے والا کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان دینے والا پڑھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ ہم کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو درود شریف آپ کو یاد ہو، یا صرف کم از کم درود شریف ہی دہرایا جائے گا، دونوں طریقے سے دونوں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب مؤذن حی علی الصلاح کہے گا، ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے گا لا حی علی الفلاح، تو ہم جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ چونکہ مؤذن بلا رہا ہوتا ہے مسجد کی طرف، کامیابی کی طرف، تو شیطان نہ روک لے یا نفس نہ روک لے یا کوئی اور چیز نہ روک لے، اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، وہی طاقت اور قوت کی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا، تو اس میں مؤذن ہم لوگ کہیں گے صدقت و بررت، کہ آپ نے سچ کہا اور اچھی بات کہی۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی دہرائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، ہم بھی دہرائیں گے لا الہ الا اللہ۔ بسا اوقات لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس میں بدعت ہے۔ اذان کا جواب اتنا ہی مسنون ہے جتنا اس میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
اذان ختم ہو جانے پر یہ دعا پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ جو دعا یہاں پر نقل کی گئی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اس میں نقل کی گئی۔ اس میں اس کے علاوہ جو کچھ روایت میں مزید کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، ان میں ہے آتی محمدًا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، بعض روایتوں میں ہے۔ اور جو جملہ ہم کہتے ہیں کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، جو آپ نے دعائیں یاد کی ہوں گی اذان کے بعد کی دعا، اس میں آپ نے یہ جملہ بھی پڑھا ہوگا ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ ہمیں ان کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو۔ دعا اچھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اذان کے بعد کی دعا سمجھ کر دعا مانگنا اور اس کو اس دعا میں شامل کرنا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، الگ سے آپ دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی، اذان کے الفاظ کا جواب دیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو اذان سنے گا، اس کے الفاظ کو دہرائے گا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ ہم نے کیا کیا، بعد میں کسی نے اس دعا کو ہی اس میں شامل کر دیا دعا کے اندر کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو۔ تو اس کو اب اذان کے بعد کی مسنون دعا سمجھ کر ہی ادا کرتے ہیں، جس کو جو بدعت ہو جائے گی پھر۔ البتہ آپ اپنے طور پر اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے مکمل و قائم رہنے والی، اللہم اے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، ایک مکمل دعا کے یا پکار کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور نماز قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا کیجیے، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ ان کو اس مقام محمود پر فائز کیجیے، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انک لا تخلف المیعاد بعض روایتوں میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب تین اور نکات ہیں کہ جو شخص اذان دے، اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے، جو بھی اذان دے گا اقامت بھی وہی کہے۔ دوسرا، اسی وقت اقامت کہے جب مؤذن، اسی وقت اقامت کہے جب مؤذن اسے اجازت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش ہوا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً اذان کہی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً جو ہے اب اقامت کہنا شروع کیا، یا حضرت بلال نے اذان دی یا ام مکتوم نے اقامت کہی، دونوں کا جو ہے ایک نے اقامت کہی، ایک نے اذان دی، دوسرا اقامت کہنے والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، جو اذان دے اسی کو چاہیے کہ وہ اقامت بھی کہے، تو یہ اسی کا حق ہے۔ اگر وہ کسی اور کو اجازت دے رہا تم اقامت کہو، تو پھر دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ نمبر 2، اذان وقت پر دی جائے، اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو وقت ہونے پر دوبارہ اذان کہی جائے گی۔ اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اس اذان کا اعادہ ضروری ہے، اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے، وہ اذان معتبر نہیں ہوگی، وہ اذان ایسے ہوگی جیسے اس کو مانا جائے گا یہ اذان ہوئی ہی نہیں۔ تو وہ سنت، چونکہ اذان دینا سنت موقدہ ہے، تو اس کو ترک کرنے پر پھر گناہ بھی ہے، اس لیے وقت سے پہلے اذان دی تو اس کا جو ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے گا۔ نمبر 3، اذان صرف فرض نمازوں کے لیے ہے، جنازہ اور عیدین وغیرہ کی نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے۔ اذان صرف فرض نمازوں کے لیے، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، بہر صورت اذان کے لیے جو ہے فرض نمازوں کے لیے اذان ہے، اقامت نہیں ہے۔ یہ جو ہے باقی نمازوں کے لیے فرض کے علاوہ اب سنتیں ہیں، نفل ہیں، یا جنازے کی نمازیں ہیں، عیدین کی نماز ہے، یا صلاۃ الاستسقاء ہے، بارش کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا سورج گرہن کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اذان و اقامت کے مسائل تھے اور نماز کے چند مسائل تھے۔ اب غالباً آپ کے مائکس آن ہی ہیں، آپ مائکس آن کیجئے اور اپنے سوالات آپ پوچھ لیجئے۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ اذان کے متعلق یہ ہے، یہ زیادہ بڑا سوال نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بہرحال مؤذن فکس ہوتے ہیں وہاں، لیکن کبھی کبھار چھوٹے بچے بھی وغیرہ اذانیں دیا کرتے ہیں، ان کو شوق بھی ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا آپ میں بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے نابالغ اذان نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، مکروہ اوقات میں ہم نے اوپر پڑھا شاید یہ اقامت جب فرض نماز کی ہو جی پھر اس وقت کوئی بھی سنت یا نفل پڑھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فجر نماز میں جب ہم اقامت فرض کے لیے کرتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ ہم میں سے یا وہ سنتیں پڑھنے کی کوشش اس میں ہوتی ہے۔ ان دونوں مسائل پہ تھوڑا سا آپ میں سمجھا۔ جی، اس میں جو نابالغ کی اذان ہے اس کے متعلق آپ ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے کہ نابالغ شخص غیر مکلف ہے، شریعت نے اس کو مکلف قرار نہیں دیا، یعنی شریعت کے احکامات کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، شریعت اس پر ابھی لاگو نہیں ہوئی۔ لیکن جو نماز کا مسئلہ ہے، نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچے کے لیے فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین، کہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دے دو، جب 10 کے ہو جائیں تو وَضْرِبُوهُمْ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کر دو اب، اور پھر بھی نہ مانے تو اب ان کو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر ایک روایت میں ہے کہ ان کو اب اس کو سرزنش بھی کر سکتے ہو، تم پیٹ بھی سکتے ہو اس پر نماز چھوڑنے پر۔ تو گویا نماز کی اہمیت ذرا زیادہ ہے۔ دوسری چیز جو اذان ہے، اس اذان میں یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کے لیے نابالغ شخص کی اجازت ہے، نابالغ شخص اس کو ادا کر سکتا ہے، بشرطے ایک شرط ہے، وہ سمجھ لیجئے، وہ شرط ہے صبی ممیز کی۔ صبی کہتے ہیں بچے کو، اور ممیز کہتے ہیں جس کے اندر تمیز ہو، جو اچھے برے کو پرکھ سکتا ہو، وہ بچہ اذان دے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہوتے ہیں، شریف بچے بھی ہوتے ہیں، 7-8 سال کا، 8-9 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے، اور بڑا مہذب اور نیک سیرت بچہ ہے، تو اس کی اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10-12 سال کا بچہ ہے لیکن اس میں تمیز تہذیب نہیں ہے، اذان کو ایک مذاق سمجھتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیخی بگارنے کے لیے وہ صرف اذانیں دیتے ہیں کہ آج میں اذان دوں گا، اور پھر اس پر فخریہ انداز یا اس طرح کے، یعنی جس میں اذان کی تحقیر ہو یا جس میں اذان کا مذاق یا تمسخر ہو، اس بچے نے، اس کو ہم کہیں گے یہ صبی غیر ممیز ہے، اس کے اندر اچھے برے کی تمیز ابھی نہیں ہے، تو اس بچے کی اذان صحیح نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اس بچے کی سے اذان نہ دلوائی جائے، ایک مؤذن کو رکھا جائے، اسی کے لیے اس پر اگر اجرت بھی دینی پڑے تو اجرت دے کر اس سے اذان دلوائی جائے، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال اس کے ترک پر ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ البتہ میں نے کہا جو صبی ممیز ہوگا، بچہ سمجھدار ہے لیکن عمر میں بھی تھوڑا اچھا ہو، 8-10 سال 12 سال کا ہو، اور تمیزدار بچہ ہو، نیک سیرت بچہ ہو، جس کو اذان کی اہمیت کا پتہ ہو، وہ اگر اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز آ جائے گی، اذان آ جائے گی۔ یہ ہے نابالغ کی اذان کے حوالے سے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا فجر کی سنتوں کے متعلق۔ جو فجر کی سنتیں ہیں، یہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تھا، جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی اہمیت تھوڑے زیادہ ہے باقی سنتوں کے مقابلے میں، یہ میں نے اس وقت ریپیٹ کی۔ لیکن اب اس میں اختلاف ہے، اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر یہ رائے مانگیں کہ امام جب اذان اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کیا اب وہ شخص یعنی جماعت ہو رہی ہے تو کیا پیچھے کوئی فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں گے تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ شور و گل نہیں کر سکتے، آپ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے، تو آپ الگ سے نماز ادا کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ فرض نماز کو چھوڑ کر، فرض نماز کو اہمیت نہ دے کر سنت کو اب زیادہ اہمیت دے رہے ہیں،
تو ذاتی طور پر میری جو رائے ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ اگر نماز ادا ہو رہی ہے، فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، تو پہلے فجر میں ہی آپ شامل ہو جائیں، جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے پھر طلوع آفتاب کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، طلوع آفتاب سے پہلے نہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، جو مکروہ وقت ہے طلوع آفتاب کا، اس کے بعد 20 منٹ کے بعد اب آپ بطور سنت کے یا بطور نفل کے وہ 2 سنتیں آپ ادا کر لیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا سنتیں چھوٹ گئی، ان کی قضا نہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو بطور نفل، سنت بطور سنت تو اب وہ آئیں گے نہیں، بطور نفل آپ ان کو ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب یا اس کی برابری وہاں تک پہنچا لے، ٹھیک ہے۔ یہ ذاتی طور پر میرا مسئلہ ہے۔ البتہ 2 چیزیں ہیں جو عموماً فقہاء اس میں جو ہے فتویٰ دیتے ہیں، ایک تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا یہ بلکہ پہلی صورت میں ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کا صحن ہے یا مسجد اتنی بڑی ہے کہ پیچھے تک قرات کی آواز نہیں جاتی ہے، تو وہاں آپ پھر سنتیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک امام کی آواز پہنچ رہی ہو وہاں بعض لوگوں کے نزدیک اجازتیں ہیں۔ پھر بعض لوگ اس میں اجازت دے دیتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فجر کی سنتوں کی اہمیت اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اتنی زیادہ بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں چھوڑ دی اس نے سرخ اونٹ گویا ضائع کر دے، اور سرخ اونٹ سب سے قیمتی دولت مانی جاتی تھی عربوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا فرما رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا خسارہ کیا جس نے فجر کی 2 رکعت سنتیں کو ترک کر دیا۔ تو بعض لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ امام کے جو آخری رکعت ہے یا سلام سے پہلے تک میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو وہ سنتوں کو دہرا لے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے مانگیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں، اس وقت آپ سنتوں کو نہ پڑھیں، بلکہ آپ ان سنتوں کو ترک کر کے پھر کب، جب طلوع آفتاب ہوگا 20 منٹ وہ مکروہ وقت ہوگا، اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ نفل ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اختلاف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بات جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ نے نماز کے متعلق فرمایا کہ اگر انسان کہیں خطرے کی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، بھوک کے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہو، یا کوئی مطلب کوئی جس سے آپ کا دھیان بھٹک جائے، تو اس وقت نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، مان لو آپ بزنس کرتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، تو ان کا بھی دھیان بھٹک سکتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب ہم مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ جو نماز جن کو مطلب باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے، بعد میں 2 یا 3 یا 4 لوگ نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب مقررہ وقت میں جماعت ہونے کے بعد، تو اس وقت وہ اقامت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے، تو ذرا آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کریں۔ جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، یا کوئی اور ٹھیکیدار ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے جس میں اس کو اندیشہ ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں تو یہاں سے نقصان ہو، تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے جو ہم نے پڑھا، نمازیں موصل اوقات یا موصل اوقات عبادات میں آتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے یا 1 یا 2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ 2 قسم کی عبادات ہوتی ہیں، ایک مضیق الاوقات، ایک موسع الاوقات۔ ان میں نمازوں میں وسعت ہے۔ اب مان لیجئے عموماً ظہر یا عصر کا وقت ہی کاروبار کے وقت آئیں گے۔ ظہر کا وقت وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ تقریباً 12:45 بجے سے لے کر شروع ہو رہا ہے، یا 12:35 سے 12:45 مان لیجئے، 12:45 سے لے کر شروع ہو رہا ہے اور 5:30 بجے تک وہ وقت کا چل رہا ہے۔ تقریباً 5.25 گھنٹے کا وقت ہے جس میں صرف 5 سے 10 منٹ ہمیں نماز ادا کرنے میں لگیں گے۔
وضو کو بھی ہم شامل کر لیں، صرف فرائض کو ادا کر لیں تو 5 سے 7 منٹ کا وقت لگے گا، اور وضو میں بھی 2-3 منٹ رکھ لیں تو 10 منٹ کے اندر، یا آپ سنتوں کو اس میں شامل کر لیں تو 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے جو اس میں لگے گا۔ ہم اگر دیکھیں گے کہ جب ہم کاروبار میں ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اس میں جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کے لیے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ تو آرام سے ہم نکال لیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم اس میں یہ بہانہ لگائیں تو یہ شاید قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہی بہانہ ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے گا، خطرہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس شریعت نے بہت زیادہ وقت دیا ہے، صرف یہ 20 منٹ یا 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہے، اتنا طویل وقت ہے، ظہر کا وقت کاروبار کا وقت ہے، اور اتنا طویل وقت ہے، 4-5 گھنٹے کا وقت ہے کم از کم، اس میں 20 سے 25 منٹ نکالنا یہ کوئی بڑا جو ہے کوئی، یعنی جب جس شخص کے اندر نماز کی اہمیت ہوگی وہ اتنا وقت نکال لے گا، چاہے اس کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور ویسے بھی شریعت نے جس چیز کا مکلف قرار دیا ہے اس میں انسان بڑا یعنی جو خوش دلی سے جب انسان کرنا چاہے تو پھر یہ بہانے اور ہیلے اس وقت یعنی خود بخود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ جو سعودیہ وغیرہ ممالک پہ آپ جائیں گے تو وہاں جب نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو ساری کاروبار، ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے اور لوگ نماز کے لیے نکل پڑتے ہیں، بلکہ بسا اوقات جو مارکیٹس ہوتی ہیں اکثر وہیں پر نمازیں، مسجدیں ہوتی ہیں انہیں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور اب تو پورٹیبل مسجدیں بھی ہیں، یعنی وہ ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں ان میں مسجد کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، وضو کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان ٹرکس وغیرہ میں ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی جو شخص کرنا چاہے اس کے لیے موقع ہیں۔ اور میں نے کہا اگر کوئی شخص یہ بہانہ لگا رہا ہے تو پھر اگر اس سے آپ سوال کریں کہ کھانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ کہے گا ہاں کھانے کے لیے تو وقت نکال لیتا ہوں میں۔ تو اگر کھانے کی اہمیت معلوم ہے تو پھر نماز کی اہمیت بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ نماز کھانا جو ہے یہ ہماری جسم کو روح طاقت پہنچاتا ہے، اور نماز اور عبادات جو ہوتی ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو جس طرح ہمارے جسم کو تندرست رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ہماری روح کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا، میں بھول گیا۔ اگر نماز با جماعت ہو چکی ہے اپنے مقررہ وقت پر تو اس کے جی بعد اچھا، کچھ لوگ جماعت اذان چھوٹی ہے اقامت اس تو کے وہ لیے کہہ نہیں سکتے۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد میں نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، تو کسی جگہ تھے جہاں سے مسجد اب زیادہ دور تھی یا کوئی بھی عذر تھا، گھر میں نماز اب جماعت ان نے ادا کرنی شروع کر دی، تو ایک شخص اذان دینے کے لیے اجازت طلب کرنے لگا کہ میں اذان دے دوں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسجد حی ہے یعنی محلے کی جو مسجد ہے اس کی اذان کافی ہے، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ گویا جب شہر کے اندر ہوں جہاں پر اذان ہو رہی ہے، باقاعدہ اذان ہو رہی ہے، تو وہاں پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جب بھی جماعت آپ ادا کر رہے ہیں تو اذان دینا چاہیں دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن محلے کی جو مسجد ہے اس کی اذان، آپ محلے کے اندر ہیں تو اس کی اذان آپ کے لیے کافی ہے، آپ شہر کے اندر ہیں، شہر کی جتنی مساجد ہیں ان کی اذان آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک چیز۔ دوسری ہے پھر اقامت گھر میں۔ ہم نے ابتدا میں ہی پڑھا کہ اذان اور اقامت دونوں سنت مؤکدہ ہیں، چاہے انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، چاہے انسان ادا نماز پڑھ رہا ہو یا پچھلی کوئی قضا کر رہا ہو، یا اسی طرح سے انسان سفر میں ہو یا مقیم ہو، بہر صورت ان کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہیں۔ لیکن جب محلے کی اذان ہو گئی تو سنت مؤکدہ ادا ہو گیا، اذان ہو گئی، اب اس کو یہاں گھر پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی، تو اب وہاں پر جب اذان ہو گئی تو اب ہمیں دوبارہ سے یعنی ہر ایک شخص کو دوبارہ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ ہوں گے سارے مل کر جو ہے جماعت ادا کر لیں گے۔ یا اسی طرح کوئی راستے کی مسجد ہے، یعنی راستے پر مسجد پڑھ رہی ہے، مسافر آئے، انہوں نے اذان دے دی، نماز ہو گئی، ظہر کا وقت تھا، 1:30 بجے انہوں نے نماز پڑھ لی، وہ چلے گئے، اذان دے کر نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب 2 بجے کے قریب دوسرے مسافرین آ گئے، انہوں نے اسی مسجد میں دوبارہ جماعت کی، ان کے لیے اب دوبارہ اذان دہرانا ضروری نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ٹائم ٹیبل تھا اس کے اکارڈنگ جماعت ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے ظہر کی، اب دوبارہ اذان نہ دیں بلکہ اسی اذان پر اکتفا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی یہاں پر بھی جب ایک اذان ہو گئی جس کی آواز ہم تک پہنچ گئی تو جو سنت کفایہ ہے وہ ادا ہو چکی ہے، اب ہمیں دوبارہ مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات اقامت کی، تو اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے، چاہے انسان گھر میں ہو یا باہر ہو، اقامت تو کہی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور انفرادی پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی اقامت آپ کہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو آپ کے آس پاس میں جس نے نماز نہ پڑھی ہو، وہ آپ کی اقامت سن کر آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، اس کے ترک پر جو ہے گناہ بھی ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا سبق ہمارا ہوگا اس میں ہم اصول فقہ میں اس بحث کو ہم پڑھیں گے۔ سنت مؤکدہ ایک تو ہم نے پیچھے بھی پڑھی، اس میں بھی ہم نے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھا، لیکن اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اصول فقہ میں پڑھیں گے، اس میں مزید جو ہے اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ تو اس میں سنت مؤکدہ پر زیادہ جو ہے اس میں زیادہ وعید نہیں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال مناسب ہے، بہتر ہے اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی آپ اقامت کہہ لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی پہاڑ وغیرہ پر ہیں جہاں پر یا جنگل بیاباں صحرا میں ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے اقامت کہنا پھر زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، وہاں پر کہنی ہی چاہیے۔ جی اصل میں ایک جو نقطہ اس میں رہا وہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت ہو گئی اور جماعت کے وقت اقامت پڑی جاتی ہے، لیکن جب جماعت کے بعد دوسرا ایک گروپ آیا انہوں نے بھی وہیں پر اسی مسجد میں دوسری جماعت کھڑی کی، اس وقت کیا وہ اقامت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس کو میں نے مثال میں بھی بیان کیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں جائز نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک مسجد میں دو جماعتوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ بیان پڑھیں گے اس وقت انشاءاللہ یہ بات یاد رہے نہ رہے۔ اب صرف ایک صورت میں جائز ہے، جب مسجد طریق ہو، مسجد طریق جو میں نے کہا راستے پر مسجد ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ جماعت ادا کرنی پڑ رہی ہے، پھر اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی موت واقعہ ہو گئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایسی پریشانی ہوئی کہ مسجد جو تھی وہ بھر گئی، انہوں نے نماز ادا کر لی، مزید جگہ نہیں ہے نماز ادا کرنے کی، تو پھر ان کے ادا کرنے کے بعد آپ جماعت ادا کر رہے ہوں، ایک راستہ یہ ہے۔ یا اور کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں باضابطہ دوبارہ جماعت ادا کرنی پڑے، ورنہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت ادا کرنا اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ اسلامی عدالت میں، اسلامی حکومت میں اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، کیونکہ جو امام ہوتا تھا وہ امام المسلمین ہوتا تھا، جو خلیفہ مومن ہوتا تھا یا جو گورنر ہوتا تھا، جس کو ذمہ داری ہوتی تھی، وہ جو یعنی حکومتی سطح پر جو بڑا ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ تو اس کے خلاف اگر آپ جماعت کھڑی کر رہے ہیں تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا تھا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی بھی کسی بھی آپ کو عہد نبی میں یا عہد صحابہ میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ مسجد میں دو جماعتیں ادا کی گئی ہوں، الا یہ کہ وہ کہیں راستے کی مسجد ہو، راستے میں جا رہے تھے، تو جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں پر وہ نماز ادا کر لیں، چاہے راستے میں جتنی مسجدیں پڑھیں ان میں دو یا کئی جماعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن جو مسافر وغیرہ ہیں جن کو راستے میں جو لوکل ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جان بوجھ کر دیر سے جانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم تو دوسری جماعت کر لیں گے، یہ غیر اسلامی، غیر شرعی اور اس کو کہیں کہ آپ امت کے اتحاد کو تار تار کرنے والا عمل ہے، جس کی وجہ سے جماعت کی اہمیت برقرار نہیں رہے گی، تو یہ تو اس کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر جماعت ہو گئی اس کے بعد آپ جو ہے دوبارہ جماعت ادا کر رہے ہیں کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو اس میں بھی آپ کے لیے مسنون ہے کہ آپ اقامت کہیں، اس لیے کہ اقامت اس نماز کو کھڑے کر، جو ہم نے پڑھا نا قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے نماز ادا نہ کی ہو، جو ابھی ابھی داخل ہو گیا ہو، اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت تو نکل گیا، ٹائم ٹیبل پر تو نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس نے سمجھا کہ شاید یہ سارے لوگ ایک ساتھ شاید سنتیں ادا کر رہے ہوں، تو وہ شامل نہ ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ جو ہے اقامت سنے گا اور مسجد کے باہر ہو یا اندر ہو، جب وہ اقامت کی آواز سنے گا وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اذان مسجد میں بھی کتنی بار آپ جماعت ادا کر رہے ہوں تو اقامت وہاں پر مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے۔
آپ مسجد میں ادا کر رہے ہو، گھر میں ادا کر رہے ہو، انفرادی اجتماعی، ہر صورت میں فرض کے لیے اقامت سنت مؤکدہ ہے. لیکن اگر ترک کر رہے ہیں تو گناہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ترک بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال ہو؟ ابھی 4 منٹ ہیں ہمارے پاس اور. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی جیسے اسکول یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کافی سارے مطلب جیسے اساتذہ کرام وغیرہ ہوں، تو کیا وہاں مجبوری کی وجہ سے 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ کچھ کو رہنا پڑتا ہے بریک میں مطلب بچوں کی نگرانی کے لیے بھی، تو 2 اقامتیں ہو سکتی ہیں. مسجد اگر ہے تو مسجد میں 2 جماعتیں نہیں کی جائیں گی، مسجد اگر ہے. لیکن مسجد نہیں ہے، آپ کسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ہال وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اجازت ہے. اس لیے کہ جماعت کی نماز جو ہے منفرد کی نماز سے افضل ہے، جو ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جب جماعت کا بیان آئے گا. تو جماعت کی نماز جو ہے وہ افضل ہے. لیکن وہ کون سی جماعت افضل ہے؟ وہ وہی جماعت افضل ہے جو ایز پر شیڈول چل رہی ہو. جو عموماً ہم نے یہی سمجھا نا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جو حدیث مبارکہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ 27 درجے زیادہ بہتر ہے. یا باقی جو ہم فضیلتیں سنتے ہیں جماعت کی نماز کی، وہ ساری فضیلتیں اس جماعت کے لیے ہیں جو ایز پر شیڈولڈ ہو، جو مختص امام، جو آپ نے امام رکھا ہے، یا جو نماز کا جو مسجد کا جو وقت ہے اس وقت پر جو جماعت ہو رہی ہے اس کی ہے. اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ساری احادیث بیان کی گئی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر تاخیر کر کے پھر دوسری جماعت ادا کر لے، پھر جس کو جتنے موقع ہے 2 لوگ آ گئے ان نے جماعت ادا کر لی، پھر 2 لوگ آ گئے، 3 لوگ آ گئے ان نے جماعت ادا کر لی. تو وہ جماعتیں کرنا پھر وہ یہ امت، یہ جو ہے یہ جو نماز ہے، یہ جو جماعت کی اتنی اہمیت بیان کی گئی تھی. حالانکہ یہ فرض کمرے میں بھی ادا ہو سکتا تھا، تنہائی میں بھی ادا ہو سکتا تھا. نفل نمازیں آپ پڑھیں گے تنہائی میں جتنی پڑھیں گے وہ زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کی کہ آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر پڑھ رہے ہیں. اس کے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کسی تنہائی والی جگہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے نفل پڑھیں، جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی نفل ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن فرض نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد میں ہی جانا پڑے گا. اس کی اقامت ہی کرنی پڑے گی آپ کو، اس کو نماز کو قائم ہی کرنا پڑے گا. اقیم الصلاۃ بار بار کہا گیا ہے کہ اس نماز کو آپ کو مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی تھی وہ اسی بات کی تھی، گھر میں نماز پڑھنے پر نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ وعید اس بارے میں تھی کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، اس جماعت کو چھوڑ کر، اس جماعت کی اہمیت اور یعنی اس کے فضیلت کو ترک کر کے تم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا دل چاہ رہا ہے میں گھروں کو جلا دوں. تو وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ اس جماعت کی طرف تلقین کی گئی ہے جو ایز پر شیڈیولڈ چل رہی ہو، جو آپ کی یعنی جو جماعت کا جو متعینہ وقت ہے یا جماعت کا جو طریقہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے بعد جو دوسری تیسری جماعت ہے، امید کریں اس میں اللہ تعالیٰ بہتری، اس میں ثواب رکھے گا. لیکن وہ جو اصل جو فضیلتیں ہیں وہ اس کے لیے بیان نہیں کی گئی ہیں، وہ اس کے لیے. یہ اس میں بھی ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. ہم وہی فضیلت، اور اسی وجہ سے بسا اوقات بہت سارے لوگ اس میں تساہل بھی کر لیتے ہیں، سستی بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم بعد میں چلو جماعت ادا کر لیں گے، کیونکہ ہم جماعت ہی پڑھ لیں گے، رکو ابھی مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں رکو، ہم 2 لوگ جو ہے الگ سے جماعت ادا کر لیں گے. تو اس جو مسجد والی جماعت تھی اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اسی کے خلاف وعید ہے. باقی آپ گھر میں جماعت سے پڑھ لیں، یہ ہرگز اس جماعت کے برابر نہیں ہوگا. یا دوسری تیسری جماعت کر لیں، اگر ہماری تعداد اس جماعت سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تب بھی یہ اس پہلی جماعت کے ثواب کے برابر نہیں ہوگی. یہ امت
کہ اتحاد کی دعوت تھی کہ آپ کو ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ سب نے مل کر ایک فریضے کو انجام دینا ہے، یہ اتحاد کی تلقین تھی، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اختلاف کا باعث بنایا کہ ہم اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں کر لیں۔ تو بہرحال اگر مجبوری کی بنیاد پر ایسا ہو تو پھر اس کی اجازت ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ سنا دوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ الخوف، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہو اور قصر، آپ حالت سفر میں ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع آ گیا، اب 4 کے بجائے آپ کو مان لو ظہر کی ہے تو 4 کے بجائے آپ کو 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تلقین بیان فرمائی کہ کس طرح سے تمہیں نماز ادا کرنی ہے، کہ آپ کو 2 جماعتیں بنانی ہیں۔ ایک جماعت امام کے ساتھ، امام نماز پڑھائے گا، اللہ اکبر کہے گا، اور اس کے ساتھ آپ جو پہلی جماعت ہوگی وہ امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے گی، 1 رکعت پڑھیں گے صرف۔ 1 رکعت کے بعد پھر وہ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے۔ جو دوسری جماعت تھی جن نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا تھا، وہ پیچھے سے آ کر اللہ اکبر کریں گے، دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے، امام دوسری رکعت پڑھ لے گا اور سلام کہے گا۔ سلام کہنے کے بعد جو دوسری جماعت تھی یہ اب کھڑے ہو جائیں گے، ان کی 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، یہ دوسری رکعت ادا کر کے پھر سلام پڑھ لیں گے۔ اب یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے۔ پھر جو پہلی جماعت دشمن کے سامنے کھڑی تھی، ان نے 1 رکعت پڑھی ہے، لیکن 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ آگے چڑھیں گے، امام سے آگے جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے، ہلیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے۔ پھر اب جب یہ پہلی جماعت نے نماز، دوسری جماعت نے نماز ادا کر لی، 2 رکعت ایک ساتھ، ایک امام کے ساتھ ایک اپنے، پھر اب یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے، دشمن یہ جو ہے پہلی جماعت یہاں آئے گی، اب یہ اپنی دوسری رکعت ادا کر لے گی۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود تلقین کی کہ اگر 2 جماعتیں بھی کرنی ہیں تو طریقہ یہ رہے گا کہ آپ ایک جماعت آدھی رکعت یعنی آدھی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھے گی اور دوسری جماعت اسی امام کے پیچھے آدھی رکعت پڑھ لے گی، یعنی امام ایک ہی رہے گا۔ وہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ چلو جی 2 جماعتیں کر لیں گے، ایک پہلے دشمن کا مقابلہ کر لے گی، دوسرے پھر بعد میں نماز جماعت ادا کر لیں گے۔ تو قرآن کریم نے جو ہمیں تلقین دی ہے وہ ایک جماعت کی ہے، وہ الگ الگ منفرد انفرادی طور پر الگ الگ جماعتیں قائم کرنے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری یا کوئی کسی وجہ سے اگر ہم جان بوجھ کر سستی کر رہے ہیں تو پھر یہ وعید کی زد میں ہمارے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا ہم اسکول میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی اور ایسا عذر ہے کہ اگر ہم بچوں کی نگرانی نہیں کریں گے تو بچے ایک دوسرے کو چوٹ پہنچائیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے، کوئی بھی ایسے پریشانی ہے، تو اس میں ہم نے شروع میں یہ قاعدہ بیان کیا تھا میں نے کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں الضرورات تبیح المحظورات، ان کی وجہ سے ممنوع چیزیں بھی جو ہے جائز ہو جاتی ہیں۔ اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی بنیاد پر پھر اس کی گنجائش ہوگی، پھر آپ دوسری جماعت ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتر اجر عطا فرمائیں گے، تو پھر وہ یعنی یہ اس کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن مجبوری کی بنیاد پر اگر عادت ہی اسی کی بنائی گئی ہے کہ ہم ایک ساتھ جماعت ادا کر سکتے ہیں، الٹرنیٹ اگر کوئی اور ہے تو اس کو اپنائیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر الٹرنیٹ ہو تو پھر ایک ہی جماعت کو پریفر کیجیے۔ جنگ سے زیادہ مجبوری تو نہیں ہو سکتی، یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ فرائض کی کتنی اہمیت ہے۔ جی بالکل، فرض نماز نہیں کی بس اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں اسکول میں اور سارا مسلم سٹاف ہی ہے اور سب کو نماز ادا کرنی ہے، ایک ٹائم پہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اگر سارے اساتذہ نماز پڑھنے میں لگ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو چوٹ پہنچائیں، تو پھر گنجائشیں ہو سکتی ہیں، وہ پھر وہ اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شریعت نے انسان پر تنگی نہیں رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مرضی کے مطابق دین کو ڈھالوں، بلکہ مجھے اپنے نفس کو دین کے اکارڈنگ ڈالنا ہے، دین کو اپنے نفس کے اکارڈنگ نہیں کرنا ہے، تساہل اور سستی سے بچنا ہے، یہ چیز ہم نے خیال رکھنی ہے بس۔ اگر کسی اور کا سوال ہے تو فوراً، ورنہ وقت ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اذان دینا سنت ہے تو اس کا جواب واجب کیوں ہے؟
اذان دینا سنت ہے، واجب اس کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اذان کو اگر واجب قرار دیں گے تو پھر ہر شخص کو اذان دینی پڑے گی، تو وہ تو ممکن ہے نہیں کہ ہر شخص اذان دے، تو صرف ایک شخص اذان دے گا، باقی سب لوگ اس کا جواب دیں گے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے سلام ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یعنی آپ راستے سے گزر رہے تھے، وہاں سے ایک مسلمان آ رہا تھا، یہاں سے آپ جا رہے تھے، تو آپ نے اس کو سلام کی، تو یہ سنت آپ نے ادا کی ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کریں گے سلام، اس نے بھی نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی، تو دونوں نے سنت ترک کر دی اور کچھ نہیں ہوا، گناہ ہے تھوڑا بہت، خاص حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سلام کی، اب وہ جواب نہیں دے رہا ہے، تو سلام کا جواب دینا اب اس پر واجب ہو گیا ہے۔ یا اس نے آپ کو سلام کی، اس نے سنت ادا کی ہے سلام کر کے، لیکن اب جب اس نے سلام کر لی، اب آپ کو جواب دینا، اس سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اذان ہے، اگر اذان نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں، لیکن جب اذان ہو رہی ہے، آپ کی کانوں پر اس کی آواز آ رہی ہے، تو اس کا جواب دینا اب ضروری ہو جاتا ہے۔ اذان یعنی مسجد میں ایک شخص اذان دے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ، خود اس کی اہمیت الگ ہے، لیکن اس کو سن کر اس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ریئیکشن یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔